جناب اشفاق نیاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور بہترین دعا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل احترام محترم جناب شاہد اقبال ڈار صاحب، جن کی بہت سی مہربانیاں سمیٹے ہوئے آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ انتہائی محترم جناب کیپٹن ریٹائرڈ عطا محمد خان صاحب، ڈی سی او سیالکوٹ، محترمہ بیگم نسیم ناصر خواجہ، جن کا خاندان تعلیمی حوالے سے بھی اور شہر میں بہت سی مثالی خدمات کے حوالے سے جانا جاتا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج خصوصی طور پر لاہور سے میرے ان سے فون پہ بات صبح بھی ہوئی، دوپہر کو بھی ہوئی، سپہر کو بھی ہوئی، اور یہ لاہور سے سیدھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں ممنون ہوں ان کا ذاتی طور پہ کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اور مخدومہ بخاری صاحبہ، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری ایک بات مانی۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اپنی بیماری کا ذکر نہیں کر، لیکن بیمار بہت تھی، تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ماں جی تسی بیمار نہیں، ایویں جھوٹ بول رہے ہو، بیمار اسی اونوں کہنے ہاں جڑے بندے نوں سٹیچر تے پا کے لے آئیے، تے جڑا بندہ اپنے پیروں تے ٹر کے آندا ہے وہ بیمار نہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ سب لوگ گواہی دیں گے معصومہ بیمار ہے، مخدومہ بیمار ہے۔ اپنے یہ سے بات نکال لیں۔ ماشاءاللہ آپ سیالکوٹ کا ایک سرمایہ ہے، ٹیلنٹ ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے ٹیلنٹ سے اور آپ کا جو فن ہے، فکر ہے، اس کو جو ہے وہ شہر اقبال میں لوگوں تک آپ کی آواز پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں جناب حسن علی بھٹی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے، جناب فاروق مائر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میرے الفاظ جو ہیں یہ کم ہو جائیں گے کہ انہوں نے اتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، اتنا کوآپریٹ کیا کہ میں نے جب بھی ہم نے ان سے ہال کے لیے گزارش کی، جب سدائی صاحب کا پروگرام تھا تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں فاروق مائر صاحب یقیناً ان کی اجازت کے بغیر، ان کے نوٹس میں لائے بغیر کوئی کام یہاں پہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا، تو میں ان کا ممنون ہوں۔ اور جناب طور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی ہمارے ساتھ، اور حال میں جتنی ہمیں چیزوں کی ضرورت تھی انہیں ہمیں وہ پرووائڈ کی۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے تاریخ سیالکوٹ کے حوالے سے، تو میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے جو کام کیا اس کے لیے یقیناً وہ کہتے ہیں وہ جو گانے والا ہوتا ہے اس سے بہتر سننے والے ہوتے ہیں۔ آج میں تو گانے والا تھا ہی، لیکن سننے والے یہاں پہ زیادہ ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کی طرف سے جو میری حوصلہ افزائی آج ہوئی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جہاں میں نے ایک وقت میں 19 کتابیں جو ہے وہ شروع کر لی تھی، اور میرے گھر والے جو سرپٹا گئے تھے کہ اس نے کیا کام شروع کر دیا ہے، یہ ہر وقت راتوں کو بھی دن کو بھی، میری بیگم بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ سامنے پیچھے بیٹھی ہیں، تو وہ اکثر کہتی ہیں کہ آپ صاحب تجھے لگتا تھا بیڑا غرق کر کے رہو، کتابیں ہی لکھتے رہو ساری زندگی۔ تو میں نے ایک وقت میں 19 کتابیں جو ہے وہ شروع کی، جن میں سے 10 کتابیں جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 9 کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک ایک کر کے میں منظر عام پر لاؤں گا۔ ابھی حال ہی میں نے ان دنوں میں جہاں میں نے 19 کتابیں شروع کی ہوئی تھی، ایک کتاب اور میرے ذمہ لگا دی گئی، وہ دربار کمیٹی پیر مرادیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ ایک دربار کمیٹی ہے، یہاں پہ سلیم مغل صاحب میرے انتہائی محترم، آپ فوٹو پیلس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تحریک سے مجھے انہوں نے کہا کہ ایک ڈسکے کی ایک پارٹی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں پہ ایک کام جو ہے، کتاب جو ہے ایک مرتب ہونی چاہیے، سیالکوٹ کے حوالے سے کوئی کتاب اس حوالے سے نہیں ہے، تو ایک رنگین کتاب ہم چاہتے ہیں،
تو وہ 200 صفحے کے قریب اگر آپ ہمیں تیار کر دیں تو ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے. اور میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, میں سامنے بیٹھے ہیں سلیم صاحب, میں نے کہا مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے, بزرگوں کا کام ہے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, جب ہمارے پاس فنڈز ہیں تو ہم آپ کی خدمت کریں گے. اور واقعی لوگوں نے میری خدمت بھی کی. انہیں پیسوں سے آج میں نے بہت سے کام جو ہے وہ ابھی مجھے بلکہ پیمنٹ جو ہے وہ بقایا ملنی تھی, لیکن سلیم مغل صاحب نے اپنے پاس سے مجھے جو پیمنٹ کی کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے, میں کل لے لوں گا, پرسوں لے لوں گا, آپ اپنا کام جو ہے اس کو روکیں گا. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وہ کتاب ہے روشن مینار. یہ اضافی ایک کتاب جو ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائی کہ میں یہ کارنامہ بھی سر انجام دوں. اور وہ میں نے 224 صفحات کی کتاب جو ہے وہ تیار کر کے ان کے ہینڈ اوور کل ہی میں نے کر دی ہے. انشاءاللہ وہ بھی کتاب جو ہے سیالکوٹ میں پہلی کتاب ہوگی رنگین, جو کہ اولیاء اکرام کے حوالے سے ہوگی. بات تاریخ سیالکوٹ کی ہو رہی ہے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں سیالکوٹ کی جو تاریخ ہے, اس کا جو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ, اس کو بالکل میرے ذہن کی اگر 100% عکاسی کی ہے تو وہ یہاں پہ ایک نوجوان بیٹھے ہیں, میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ کھڑے ہوں. محمد قاسم منہاس جی, آپ کھڑے ہو بھائی. یہ ہے جی جنہوں نے, یہ بڑی بددھیانتی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی میرے محترم شاہد ڈار صاحب نے کہا کہ جو شخص کو کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کرنا. تو قاسم منہاس صاحب نے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے جیسے میں اسے بتایا بالکل میرے ذہن کے مطابق اس میرے بھائی نے مجھے وہ تیار کر کے دیا, بلکہ دوسری کتابوں کے بھی انہوں نے مجھے وہ تیار کر کے دیے ہیں. اس کے علاوہ محمد رضوان صاحب یہاں پہ موجود ہیں GR اسکینرز کے, انہوں نے بھی بڑا تعاون جو ہے ہمارے ساتھ کیا. جب پازیٹیو بن رہے تھے تو اس بھائی نے بھی کہا کہ اشفاق صاحب آپ ہم پازیٹیو جو ہے اس کے ہم پیسے چارج کریں گے, لیکن جو ہم آپ کی ڈیزائننگ کریں گے, آپ کی جو اسکیننگ جو بھی ہم کریں گے, ہم اس کے پیسے آپ سے نہیں لیں گے. اس بھائی نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. میں کہوں گا ان دونوں بھائیوں کے لیے تالیاں اگر بجا دیں تو مجھے خوشی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ جو کوریج کے لیے بھی یہاں پہ موجود ہیں جناب چودھری محمد صفدر صاحب, روزنامہ نوائے ملت اور ملت چینل, سیالکوٹ ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ جو ہے محمد بوٹا قادری صاحب یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ سوموار کے روز آپ یہ پروگرام STV پر پروگرام میرے شہر میں جو میں 19 ماہ سے کر رہا ہوں, ویکلی پروگرام میرے شہر میں, اس میں آپ انشاءاللہ اس پروگرام کی پوری ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ پائیں گے. اور محمد بوٹا قادری صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں, بے لوث ہمارے ساتھ جو ہے یہ چلتے ہیں. سول ڈیفنس سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ جناب خالد محمود فاروق صاحب جن کا شہین اسٹوڈیو ہے, انہوں نے بھی ہر پروگرام میں جب بھی ہمارا ادھر پروگرام ہوا ہو, سودائی صاحب کا ہوا یا دیگر پروگرام ہوئے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہماری کوریج جو ہے کہ آج بھی انہوں نے ہماری جو ہے کوریج کے لیے جو بیڑا اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ جناب کاشف منیر ایڈوکیٹ یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے تاریخ سیالکوٹ آنے کے بعد یعنی کہ 2 ہفتوں کے دوران 2 مرتبہ مجھے ریڈیو پاکستان پر لائیو مہمان کی حیثیت سے دعوت دی. جناب سید شہباز حیدر صاحب جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے کہ اشفاق صاحب آپ نے جو ہے وہ اچھی باتیں کی ہمارے ساتھ شیئر, تو آپ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک ہوں, اس کے لیے آپ لائیو اپڈیٹ بھی دیا کریں پروگراموں کی. تو میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا کہ میں ریڈیو پاکستان کے لیے بھی پروگراموں میں اپڈیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ دیا کروں گا. کاشف منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. FM 101 کی ایک اور جانی پہچانی آواز جناب عامر شفیق صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہے تو یہ بلائنڈ لیکن بڑے ہی باصلاحیت نوجوان ہیں. انہوں نے بھی متعدد پروگراموں میں ہمارے کتاب کے حوالے سے اور بڑا جو ہے اپریشیٹ کیا. یہ میں نے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں بھی کہ دوبارہ یہ وقت مجھے ملے نہ ملے, زندگی کا تو بھروسہ کوئی نہیں ہے نا, میں نے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں, لیکن یہ انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے واقعی میرے ساتھ جو ہے یہ تعاون کیا ہے, میرا ساتھ دیا ہے, میں ان کا بڑا ممنون ہوں. مدثر رانا صاحب نے بڑا یہ بھی ان کا بڑا تعاون ہے کہ یہ بھی اپنے پروگراموں میں پنجابی ٹچ کرتے ہیں. یہ ابھی پرسوں یہ کہہ رہے لو اشفاق صاحب پنجابی ایک گیت ہم سنا دینے ہیں, تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سے بڑا تعاون کرتے ہیں. کتاب کے حوالے سے انہوں نے بڑا جو ہے یہ تعاون کیا. نوید مراد صاحب
یہ بھی ریڈیو براک سے وابستہ ہیں، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ان کا بھی جو ہے یہ ممنون ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ماں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اتنے اچھے ماحول میں تربیت کی. میں اپنے استاد گرامی جناب رشید نیاز مرحوم جن کا 19 سال ہوئے، ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ہمارے تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ختم شریف کا اہتمام کرتا ہوں، قرآن خوانی بھی کرواتا ہوں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، وہ میری پوری خون کے ایک ایک ذرے میں ان کی ذات جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے. میں اپنے استاد گرامی کا کبھی احسان نہیں دے سکتا کہ انہوں نے پتہ نہیں اپنے کس شعور کی آنکھ سے دیکھا تھا. انہوں نے مجھے اپنا نیاز نام جو ہے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سر مجھے نہیں یہ نام چاہیے، یہ بات ہے 20-22 سال پہلے کی. میں نے کہا سر مجھے یہ، میں نے کیا کرنا ہے، میرا نام جو اشفاق ہے. مجھے ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا بیٹے یہ نام آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ نام آپ کے پہچان بنے گا ایک وقت میں. اگر لوگ آپ کا نام بھول بھی جائیں گے تو وہ یہ ضرور کہ وہ ایک نیاز لڑکا ہوا کرتا تھا. تو یقین کریں واقعی میں نے ہزاروں لوگوں سے، اگر کوئی میرا نام بھول بھی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں وہ نیاز لڑکا ہے. میرے مجھے استاد کا وہ قول یاد آ جاتا ہے. استاد جو ہوتا ہے واقعی ایک میں سمجھتا ہوں وہ ایک تشکیل کرتا ہے ایک انسان کی، جو ہے وہ زمین سے اسے آسمان پہ لے کے جانے میں استاد کا جو ہے یہ بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں رشید نیاز مرحوم جو میرے استاد گرامی تھے، جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر مجھے لکھنا سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، تو مجھے چھڑی لے کے وہ مارا کرتے تھے. کہتے تھے کہ تم اشفاق یہ لفظ تم نے غلط بولا. ابھی اسکولوں کالجز میں آتی لوگ لفظ بولتے ہیں طلباء، عزیز طلباء بولتے ہیں. میں جہاں بھی کبھی گیا ہوں کالجز میں، میرے استاد نے مجھے چھڑی سے مارا آج سے 26 سال پہلے. انہوں نے کہا طلباء نہیں طلبہ ہوتا ہے. طالب علم جو ہے وہ جس کو علم کی طلب ہوتی ہے وہ طالب علم ہوتی ہے، تو وہ طالب علم ہوتا ہے، لہذا لفظ طلبہ بیٹے استعمال کرا کرو. تو استاد جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے استاد گرامی نے مجھ پہ بہت سے احسانات کیے. جب وہ آخری وقتوں میں بیمار تھے تو ہم ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، بلکہ میں شروع سے ان کے گھر میں چھوٹا سا تو جایا کرتا تھا. تو اپنے آخری وقتوں میں آج میں آپ کو یہ بھی راز کی بات بتاؤں میری کامیابی کی، شاید آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اگر کسی کو کبھی موقع ملے تو اپنے اساتذہ اور والدین کی خدمت ضرور کریں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. میں اپنے استاد صاحب کے بیماری کے دنوں میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو لوگ انہیں ہاتھ نہیں لگاتے. جب زخم پڑ جائے، پیپ پڑ جائے تو کوئی شخص کسی کے قریب نہیں جاتا، چاہے ماں باپ ہی ہو. میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے. تو میں استاد گرامی جب ان کے پاؤں میں ٹانگوں میں جب پیپ بھی پڑی ہوئی تھی، بیمار تھے اور سارا ان کا پاؤں سوجے ہوئے تھے، میں روز جا کے صبح ان کے پاؤں دابڑے میں گرم پانی میں رکھ کے تو روئی کے ساتھ صاف کرتا تھا. تو میرے استاد ان کی بیوی کہتی تھی یہ ظلم پہ کر دیو، وہ بچہ پڑھن لی آیا ہے تو اسے کیڑے کام لایا ہے. تو کہتے تھے وہ اپنی مرضی سے کہا ہے. تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کاش مجھے ساری زندگی مرتے دم تک یہ موقع ملتا کہ ان کے میں پاؤں ہی صاف کرتا رہتا. تو میرے لیے جو ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں. استاد اور والدین جو ہے وہ جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ ناکام جو ہے وہ نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ میری جو یہ 20 سالہ جو کیریئر تھا اس میں جب میرے استاد محترم فوت ہوئے، وہ ایک ہی شخص تھا جس نے میری تربیت کی تھی، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد جو مجھے شخصیت ملی، جنہوں نے میری روحانی طور پر بھی تربیت کی اور مجھے سہارا بھی دیا، وہ ہیں جناب بشیر قمر صاحب، یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ واقعی اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑا مان دیا، بڑا پیار دیا، آپ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ.